اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمام تمجیدات و تسبیحات اور کل ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ دو بہنوں نے کمنٹ کیا ہے۔ ان کو حال ہی میں پچھلے مہینے میسنجر پر میں نے یہ عمل بتایا تھا کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، تو انہوں نے اس عمل کو اولاد کے حوالے سے کیا۔ ایک بہن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور ایک کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ دونوں بہنیں اللہ کے حکم سے پریگننٹ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اس عمل کو شیئر کروں۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کے لیے بتائے تھے، تو میں نے اسی نسبت سے حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور انہوں نے دعا میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیا، اور اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت دے دی ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں گے تو جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، اس عمل کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اپنی حاجت پیش کرے گا، تو اس عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کریں گے اور اس کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ۔ ہمیشہ آپ نے وظائف کو دل سے کرنا ہے، یقین کامل سے کرنا ہے کہ میں جو بھی اللہ سے مانگوں گا میرا اللہ اس کو دینے پر قادر ہے۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، لیکن آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود پاک ہے۔ پھر آپ نے آغاز میں اور آخر میں جب درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے درمیان میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بتائی گئی یہ تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہنی ہے۔ یہ عمل آپ نے ہر روز کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا وقت جب آپ بالکل فارغ ہیں، 15 سے 20 منٹ اگر آپ کے پاس فراغت کا وقت ہے تو آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے، اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا، امام حسن حسین کا، آل بیت کا، اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر جس بھی الفاظ سے آپ چاہیں اللہ سے اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ چونکہ بہنوں نے اولاد کے حوالے سے کیا اور دونوں ہی بہنوں کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا کر دی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ اگر بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو پیریڈز ہیں، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، تو ایک وقت فکس کر لیجئے اور اس وقت میں اس تسبیح کو لازمی کیجئے، اور پھر جب آپ نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گی تو آپ اس عمل کو سٹارٹ کر لیجئے گا، لیکن یہ تسبیح اور یہ دعا کا طریقہ جو ہے یہ آپ نے لازماً کرنا ہے۔ تو جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے واسطہ دے کر دعا طلب کریں گے، تسبیح بالکل اسی طرح سے کریں گے، اول آخر درود شریف اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے آپ اس تسبیح کے ساتھ جو بھی چاہیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ ان کلمات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ کلمات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔
تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں اور جن کے ذریعے سے بندے ہوئے نصیب بھی کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کلمات کو اپنا ورد بنانا ہے آج سے، اور جب تک اللہ آپ کو آپ کی مراد عطا کر دیتے ہیں آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے، آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آیا ہے، آپ آج سے ہی اسٹارٹ کریں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اینڈ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین، یا حیو یا قیوم، یا اللہ، اے پاک پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، اے کن کے مالک، اے وہ اللہ کہ جو ایک کن فرما دے تو کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام لوگوں کی جتنی بھی دلی خواہشات ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اے اللہ، اے پاک پروردگار، اپنی رحمت کے صدقے سے ان تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بہت پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی چیزیں ہیں، روحانی معاملات ہیں کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا، میں نے یہ دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ جو اخلاص سے مانگتے ہیں، خالص نیت سے مانگتے ہیں، وہ اپنے ہر شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اخلاص نیت سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اپنی رحمت کاملہ سے دور کرے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے اور امت مسلمہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، جن کے والدین، عزیز و اقارب، مومن مومنات، مسلمات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کیجیے، ان کے درجات کو بلند کیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کی مال، جان، ایمان، اعمال، عزت، آبرو، روزی، کمائی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، معیشت، معاشرت، ہمارے دسترخوانوں میں، اولاد میں، زندگی میں، خوشیوں میں، عبادتوں میں، اخلاص میں، رحم دلی میں، نرم دلی میں، خوش اخلاقی میں، عمر میں برکتیں، وسعتیں، رفتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ بھی اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، سب کی مشکلات کو دور کر، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرما، کاروبار میں پریشانیاں ہیں کاروبار کی پریشانیاں دور کر، جو اپنے گھروں کے مالک نہیں ہیں ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما، مصیبتیں پریشانیاں دور کر ان کو اپنے دین کا پابند بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، دینی دنیاوی تمام طرح کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو نام لے کر اپنے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ان کی تمام پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ نام لے کر اپنا دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اے اللہ، اگر کسی بھی قسم کی کوئی گناہ ان کے اعمال کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، تو آپ لائک کے ذریعے بتائیے گا کہ کتنی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔